بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول او منندہ ماہی است وہ چاند سی از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 5۔ السلام علیکم۔ جانان اور ہانیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ آج ہانیہ بھی جانان کے ساتھ اس ہی کے گھر آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ؟ گلبانو نے سلام کا جواب دیا تھا۔ جی ماما جانی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک میرا بچہ۔ ہانیہ بچے کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ممانی جان، لیکن فی الحال بھوک سے بے حال ہیں۔ ہانیہ نے پیٹ پکڑتے دہائی دی تھی۔ چلو آپ دونوں فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ گلبانو بیگم بولتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ جی ماما ابھی آتے ہیں ہم دونوں، جانان گلبانو کا جواب دیتی ہانیہ کے ساتھ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی پہلے دونوں نے فریش ہو کر عصر کی نماز ادا کی، پھر نیچے آئیں تو حمزہ صاحب بھی دوپہر کے کھانے پر آ چکے تھے۔ جانان اور ہانیہ کے بیٹھتے ہی سب نے مل کر کھانا شروع کیا، ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کی۔ شام کے وقت دونوں نے اپنی اپنی تقریریں لکھی اور یاد کرتے ہوئے ان کو رات ہو گئی۔ رات کے 9 بجے تک دونوں نے خوب دل لگا کر تیاری کی تھی۔ رات کے 11 بجے تو ہانیہ اپنے گھر چلی گئی۔ ہانیہ کے جانے کے بعد جانان بھی سونے چلی گئی۔ وہ دونوں انتہائی خوش تھی۔ آخر کو صبح ان کے لیے بہت خاص دن تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ چاند کی روشنی ہر سو چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گہری ہواؤں کا رقص تھا۔ خوبصورت سی حویلی کے ایک کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں ریکنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک باریک سی چین تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں لی ہوئی چین کو اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ سکون قلب، وہ زیر لب بولا تھا۔ ہاتھ میں لی ہوئی چین کو اپنے دل پر سے اٹھاتے دونوں آنکھوں سے لگائی تھی۔ چھن سے تصور میں مسکراتی شہد رنگ آنکھیں آئی تھیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں جو مجھے سکون مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ میرے پروردگار، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ دل میں چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ میرے پروردگار، بے شک میں تیرا گنہگار ہوں، میں تجھ سے مایوس تھا، میں کافر تھا، ناپاک تھا۔ اس نے مجھے گمراہی کے راستے سے نکال کر تجھ سے محبت کی راہ پر گامزن کیا، مگر وہ خود چلی گئی۔ وہ کیوں کسی اور کا نصیب تھی؟ روتے روتے اس شخص کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ اللہ پاک، اس نے کہا تھا آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، آپ دعائیں سنتے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس مجھے وہ عطا کر جس کے دید کے مجھے چاہ ہے۔ یا اللہ، مجھے جب اس سے محبت ہوئی تب وہ میری محرم نہ تھی، مگر اب اس کو میرا نصیب کر، اس کو میرا محرم کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبر آ جائے تو محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ صبر آ کیسے جاتا ہے۔ تڑپ تو دن بدن بڑھتی ہے، ہر لمحہ اذیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بھولنا تو ہے ہی ناممکن، جینا بھولنا چاہو تو جتنا بھولنا چاہو اتنا یاد آتا ہے۔ جدائی پر کیسے صبر آ سکتا ہے؟ صبح اذانوں کے وقت جانان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق نماز ادا کی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد فارغ ہو کر جلدی سے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد جانان یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریس چینج کر کے کمرے میں آئی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ بالوں میں کنگھی کی، لمبے گھنے بالوں کی چوٹیاں بنائی، بڑی بڑی شہد رنگ ہرنی جیسی آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹیوں کا بالوں کی چٹیا کا جوڑا بناتی براؤن کلر کے حجاب کیپ پہنی، ساتھ ہی سفید رنگ کے دوپٹے کے ساتھ اچھے سے حجاب بنایا تھا۔ عبایا پہنتی باہر کی جانب چل دی تھی۔ جانان نیچے ہال میں آئی تو حمزہ اور گلبانو کو اپنا منتظر پایا تھا۔ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ او ہو بابا جان، ماما جانی، آپ دونوں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ناشتہ شروع کرتے۔ جانان نے کرسی کھسکاتے ہوئے ماں باپ سے کہا تھا۔ نہیں نہیں میرا شیر بیٹا، آپ کے بنا مزہ نہیں آتا۔ حمزہ کے پیار سے بولنے پر جانان مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ، ویسے میری پیاری سی شہزادی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ حمزہ نے جانان کو روز کی نسبت آج مختلف رنگ کے عبایا اور حجاب میں ملبوس دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بابا جانی، آج یونیورسٹی میں موسم بہارا کا جشن ہے اور ساتھ ہی کھیلوں کی تقریبات وغیرہ ہیں، اور پھر میں نے اور ہانی نے بھی تقریروں کے مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ جانان نے ناشتہ کرتے ہوئے حمزہ کو ساری تفصیلی بات بتائی تھی۔
ماشاء اللہ میری پیاری شہزادی، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا کرے، آمین، تینوں نے یکجا ہو کر کہا تھا۔ ساتھ ہی باتوں باتوں میں تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ کچھ وقت بعد حمزہ جانان اور ہانیہ کو لے کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں کو یونیورسٹی چھوڑا اور پھر اپنے آفس چلا گیا۔ جانان اور ہانیہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر گراؤنڈ میں آ چکے تھے۔ ہانیہ اور جانان بھی انہی میں شامل ہو گئیں۔ زیان یار کہاں ہے؟ ذلیل فون اٹھا۔ علی بیچارہ کب سے زیان کو کال کر رہا تھا۔ صبح سے اب تک کوئی 1000 مرتبہ کال کر چکا تھا مگر بے سدھ تھا، اور دوسری طرف زیان صاحب اوندھے منہ بیڈ پر گہری نیند کی وادیوں میں گم تھا کہ مسلسل بجتے فون کی گھنٹی کی وجہ سے نیند میں خلل پڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو؟ ہاں ہیلو یار، یان کدھر ہے؟ کمینے، صبح سے کال کر رہا ہوں، سارا جنگل بیچ کر سویا تھا۔ علی زیان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر بھڑکا تھا۔ اب جلدی یونیورسٹی پہنچ، تھوڑی دیر میں میچ سٹارٹ ہو جائے گا۔ 20 منٹ میں آتا ہوں۔ زیان کے ٹھنڈے ٹھار ری ایکشن پر علی جی جان سے تپا تھا۔ زیان نے فون کاٹ کر سائڈ دراز پر رکھا اور بات کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد فریش ہو کر کمرے میں آیا تھا۔ بلیک جینز پینٹ اور شرٹ کے ساتھ وائٹ اپر پہنا تھا، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، اپنے اوپر خوشبو کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھتے سائڈ دراز سے اپنا موبائل اور کار کی چابی لیتا باہر کی طرف چل دیا تھا۔ زیان نیچے آیا تو ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے قریب راشد بابا زیان کے لیے جوس لے کر کھڑے تھے۔ زیان راشد بابا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بابا آپ تکلیف نہ کیا کریں، میں خود لے لیتا، زیان نے راشد سے جوس کا گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے، یہ تو میں اپنی خوشی سے کرتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، راشد بابا مسکرا کے بولے تھے۔ زیان نے جوس پیا اور راشد بابا کو اللہ حافظ بولتا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ زیان یونیورسٹی پہنچا تو فنکشن گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ گراؤنڈ میں بنی لائنوں میں 5ویں لائن میں اس کو علی بیٹھا ہوا نظر آیا، جو اس کے لیے جگہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ زیان علی کے ساتھ رکھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ علی نے زیان کو اپنے بغل میں بیٹھتے دیکھا تو ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ علی کی طرف سے ناراضگی کا اعلان تھا۔ او میری روٹھی ہوئی محبوبہ، اس بار معاف کر دے، اگلی بار کال فوراً سے پہلے پک کروں گا اور وقت سے پہلے تیار ہو کر حاضر ہو جاؤں گا، زیان نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے زیان سے کہا تھا۔ مگر علی نے پھر بھی زیان کو غصے سے گھورا تھا۔ مطلب صاف تھا، اس بار نہیں۔ جواباً زیان نے اپنی دائیں طرف کی آئی برو ریز کی اور پھر آخر کار زیان نے کان پکڑتے سوری کرنا شروع کی تھی، اور پھر علی کی یہی بس ہوئی تھی۔ ابے بس کر دے ڈرامے بازوں کا باپ، علی نے زیان کو گلے سے لگایا تھا۔ ویسے یار دعا کر بن جاؤں کسی چھوٹے سے ٹٹے کا باپ، زیان نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی تھی، جبکہ علی کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ علی کو ہنستے دیکھ زیان بھی مسکرایا تھا۔ معزز استاذ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، مہمان خصوصی اور معزز سامعین، جانان کی آواز پر اسپیکر سے ابھری تھی کہ ہر سو گراؤنڈ میں خاموشی چھا گئی تھی۔ علی اور زیان بھی سامنے جانان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیان نے جانان کو ہاتھ کے اشارے سے بیسٹ آف لک کہا اور جانان نے بھی سر ہلا کر جواب دیا۔ یا اللہ مجھے کانفیڈنس عطا کر۔ جانان ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل اپنی ہاتھوں کو بری طرح سے مسلے جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی چمک عیاں تھی۔ راستے سے گزرتے زیان نے جانان کو خود سے باتیں کرتے اور پریشان حال میں بیٹھے دیکھا تو قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہانیہ بھی ساتھ نہ تھی۔ زیان نے رک کر کچھ دیر جانان کی حالت کو فوکس کیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جانان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، تو جانان نے بتایا کہ اس کو فوبیا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ نروسنس ہو جاتی ہے اور یوں اس طرح سب کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، کہیں ڈر کی وجہ سے سب کچھ بھول نہ جاؤں۔ جانان مکمل رو دینے کو تھی۔ دیکھیں مس حجابن عرف نقابن، آپ ایسا نہ سوچیں کہ اتنے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ بھول جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، خود کو مضبوط بنائیں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی ایک بندے پر فوکس کر لیجیے گا، جیسے وہاں اس ایک شخص کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہو، باقی ساری کرسیاں خالی ہوں، بلکہ ایسا کریے کہ مجھے دیکھ کر سب بولیے گا۔ جانان نے محض سر ہلا کر جواب دیا تھا اور ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جی ایسا ہی کروں گی، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کی، جانان نے تشکرانہ انداز میں بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، زیان یہ بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے جانان حمزہ خان۔ آج میں یہاں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے آئی ہوں۔ امید کروں گی کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ حجاب، نقاب اور عورت پر ہے۔ جانان کے ماتھے پر حجاب کیپ پسینے سے شربور ہو چکی تھی۔ دل اندر ہی اندر ڈر سے لرز رہا تھا، مگر اب کی بار نظروں کا مرکز پورے گراؤنڈ میں بیٹھا ایک شخص تھا جس کی نیلی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ اے بنت حوا، کون تھی تم؟ پوچھ بوجھ تھی تم؟ ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی تم؟ زندہ دفن ہوتی تھی تم؟ کون ہو تم؟ سر کا تاج ہو، ذمہ داری ہو، عزت کا نشان ہو، محبت کی پہچان ہو تم، جنت کی سردار ہو تم، بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو محبت، بہن ہو تو عزت۔ کس نے دیا یہ مقام؟ تمہارے رب نے۔ کس نے دلایا یہ مقام؟ تمہارے نبی نے۔ کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے۔ نہ تمہیں جہاد کا حکم، نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم، نہ تمہیں روزی کمانے کی فکر، نہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر۔ کیا حکم ہے تمہارے لیے؟ باپردہ رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو کہ تم قیمتی ہو، کہ تم اللہ کی رحمت ہو، کہ تم اسلام کی بیٹی ہو، کیا تم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہو، کہ تم عورت ہو۔ ایک پیغام بنت حوا کے نام شہزادی، خاص ہو تم، امانت ہو کسی شہزادے کی۔ جب بھی گھر سے نکلو یا کسی بازار سے گزرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اسلام نے تمہیں عزت دی کیونکہ تم خاص ہو، بہت خاص۔ کسی نامحرم کے پیچھے خود کو عام نہ کرنا کیونکہ تم خاص ہو، بہت خاص۔ شہزادی، تم پہ آنا نہیں جچتی، تم پہ تکبر نہیں جچتا۔ تمہاری زینت حجاب و پردے میں ہے، تمہاری خوبصورتی حیا میں ہے۔ معزز سامعین، ایک ایسی تلخ تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی قابل دوست ہانیہ افضل کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں ہماری حقیقت سے روشناس کروائیں۔ السلام علیکم۔ عالی و وقار، ایک لائن آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ جن کے سر میں دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہ موضوع ایک یہودی نوجوان کا ہے، عربی سے اردو ترجمہ۔ میں یہودی ہوں اور اپنی یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ آج تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرتے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا، تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباسوں کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے یہ سب قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو کہ یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا لباس حجاب اتروایا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ اتارا، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کی، اب شلواروں کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں اور راستوں میں برہنہ کر دیا، اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مزاحیہ خیز بات ہے؟ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کے تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ بیچارے، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے، بائے، ہیلو، مرسی، بریسٹ وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنی دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا۔ اور ہم تمہیں اس طرح پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑایا اور الزام بھی تم پر ہی لگا دیا۔
اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہاری راہ سے تمہیں ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کی جلا کر راکھ نہ کر دیں۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹر گیمز ایجاد کی جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے ہو، اپنے علماء کو بھول گئے ہو، مسلمان سائنسدانوں کو اور ان کے کارناموں کو بھول گئے ہو۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑے کی مانند خرید لیا اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں۔ تم خوش اور مست ہو ہماری بنائی گئی دنیا میں۔ تلخ سہی لیکن یہ حقیقت ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ بہت شکریہ ہانیہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ہماری حقیقت سے روشناس کروایا۔ ہانیہ اور جانان خاموش کیا ہوئیں کہ پوری یونیورسٹی میں ایسی خاموشی چھائی تھی کہ کوئی ذی روح بھی موجود نہ ہو۔ سب لوگ پوری توجہ سے جانان اور ہانیہ کی طرف متوجہ تھے اور ان دونوں کی باتیں سب کے دلوں پر لگے تالوں کو کسی بڑے ہتھوڑے سے توڑ رہی تھی۔ جناب صدر، کچھ لوگ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے قید دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ عورت کی عزت، جو عورت پردہ، حجاب اور سر پر چادر اوڑھ لیتی ہے۔ میں نے مردوں کو احتراماً ایسی خواتین کے لیے راستہ دیتے اور احتراماً آنکھیں جھکاتے دیکھا ہے۔ خوبصورتی کو بھی اس پر بہت ناز آتا ہے۔ بنت حوا کے چہرے پر جب حجاب آتا ہے۔ علی وقار، میں آپ سب کو اپنی یونیورسٹی کے پہلے دن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب نے مجھے اور میری دوست کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا، جیسے وہ دیکھو ہماری یونیورسٹی میں بہن جی آئی ہیں۔ کسی نے حجابن کہا تو کسی نے غریب گھرانے کی لڑکی کہا، حالانکہ وہ سب یہ نہیں جانتے کہ میں خان انڈسٹری کی مالک حمزاد دلاور خان کی بیٹی ہوں اور میری دوست افضل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک کی بیٹی ہے۔ لیکن کبھی بھی انسان کا غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، مگر انسان کو اپنے اخلاق اور کردار سے اعلیٰ امیر ہونا چاہیے۔ ان کچھ دنوں میں ہر کوشش کی گئی ہمیں نیچے گرانے کی، لیکن مجھے یا میری دوست کو کبھی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی کیونکہ مجھے میرے بابا جانی شہزادی بولتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی واقعی ایک شہزادی بن کے دکھاؤں۔ حجاب کتنی خوبصورت لگتی ہیں ہم لڑکیاں جب حجاب پہنا کرتی ہیں، کتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب حجاب پہنا کرتی ہیں، کتنی ہی گندی نظروں سے ہم بچ جاتی ہیں جب حجاب پہنا کرتی ہیں، کتنے فتووں سے ہم بچ جاتی ہیں جب حجاب پہنا کرتی ہیں، کتنی محفوظ رہتے ہیں جب حجاب پہنا کرتے ہیں۔ تو پھر کون وہ لڑکیاں جن کو پردہ کرنے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، کیسے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں پسند نہیں؟ افسوس ایسی ہر لڑکی پر جو یہ بات کہتی ہے۔ حجاب میں جتنا سکون ہے وہ دوپٹہ اسکارف میں بھی نہیں۔ زمانے بھر کی رسموں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، اسلام کی شہزادیوں حجاب کا ہی شوق رکھتی ہوں۔ جناب صدر، اب سب کے سامنے ایک اور نکتہ پیش کروں گی، پردہ یا فیشن۔ میں جب عبایا لیے لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، پھر چاہے کسی لڑکی نے ساتھ نقاب کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو، یا ساتھ صرف حجاب کیا ہو اسکارف کے ساتھ، بس مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود کو چھپا کے رکھنے کی جس بھی درجے پر ہیں، لیکن وہ کوشش تو کر رہی ہیں۔ لیکن جس بات کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہے کہ پردے کا مطلب ہی خود کو چھپا کے رکھنا ہے کہ آپ کے جسم کے ساخت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ لیکن آج کل پردے کو عبایا کو بھی مذاق ہی بنا دیا ہے۔ کچھ لڑکیوں نے عبایا اکثر صرف سردیوں میں لیتی ہیں اور یہ کہتی پائی جاتی ہیں کہ بھئی اتنی سردی میں کپڑے استری کرنے کا دل نہیں کرتا، بس اسی لیے عبایا لے کر آ گئی ہوں، یا پھر یہ کہتی پائی جاتی ہیں کہ سردی کی وجہ سے عبایا پہن لیا، اور اکثر لڑکیاں روزانہ کی بنیاد پر عبایا لے رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی فنکشن ہو وہ عبایا اتار دیتی ہیں، حتیٰ کہ نقاب بھی۔ مجھے تو اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ تیار ہوں تو باقی سب بھی آپ کو دیکھیں، اور کچھ لڑکیاں جو عبایا لے بھی رہی ہیں تو وہ اتنا چست ہوتا ہے کہ ساری جسامت کا واضح پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور فیشن بھی نکل آیا کہ اگر عبایا کھلا بھی ہے تو اس کو بیلٹ لگا کر مزید تنگ کیا جاتا ہے۔ عبایا کے ساتھ بیلٹ بنوائے جاتے ہیں اور پھر فراک نما عبایا بنوائے جاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ عبایا لینے کی بجائے کھلی فراک ہی پہن لیں اور اس پر بیلٹ نہ لگوائیں، تو بھی آپ کا اپنے جسم کو چھپانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسی بھی ہیں جو عبایا اتنا اونچا پہنتی ہیں اور پھر شلوار ہی اتنی اونچی
ہی کی ہوتی ہے کہ معذرت کے ساتھ آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پھر کچھ سکارف لے لیتی ہیں، تو اس طرح کہ وہ بس گلے تک ہی محدود ہوتا ہے۔ میری پیاری شہزادیوں، چاہے شلوار قمیض پہنو، لیکن وہ باوقار طریقے سے پہنو، کھلا اور مکمل لباس پہنو تاکہ کوئی تمہارے جسم کی ساخت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اگر حجاب اور عبایا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی اتنے حیادار اور باوقار انداز سے لو کہ دیکھنے والے تمہارے عمل سے متاثر ہو کر ہی عبایا لے لیں۔ ہاں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو نیا نیا پردہ کرنا شروع کرتی ہیں یا پھر عبایا اور اسکارف لینا شروع کرتی ہیں تو انہیں شروع میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تب مجھے بھی بے حد مشکل پیش آئی، تو ایسے میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہے، لیکن جو لڑکیاں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را پردے کا مذاق نہ بنائیں۔ عبایا کو صرف تب تک پہنیں جب آپ کے کپڑے گندے ہوں یا پھر سردی ہو، بلکہ اگر آپ نے اس کو پہننے کا ارادہ کر لیا ہے تو پکا ارادہ کریں۔ اس کو تب بھی پہنیں جب شدید گرمی ہو، اس کو تب بھی پہنیں جب آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہو، کیونکہ خوبصورت لباس آپ نے اپنے لیے پہننا ہے، کسی محرم نامحرم کو رجھانے کے لیے نہیں۔ اور ایک اہم بات، پردہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور پردے کرنے کا فیصلہ بھی صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ رب نیتیں دیکھتا ہے۔ اور ایک اہم بات، پردہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور پردہ کرنے کا فیصلہ بھی صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرنا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ رب نیتیں دیکھتا ہے، اور آپ نے اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ اور جب پردہ رب کے لیے کیا جائے تو لوگوں کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کو پھر اپنے پردے کو بچانے کے لیے مرنا بھی پڑے تو مر جائیں، لیکن کسی دنیاوی فائدے کے لیے پردے پر سمجھوتا نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میری محبت میں یا میرے کہنے پر پردہ اتار دو، تو یاد رکھیں کہ آپ کے رب سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور اس شخص کی محبت کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتی آپ کے لیے جو آپ کے پردے پر اعتراض کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کچھ ساتھیوں کو دیکھ کر جو پردہ کرتی تھی، اور ان کو جب میں نے 4-5 سال بعد یونیورسٹی یا کسی دوسرے ادارے میں دیکھا تو ان کا پردہ نہ ہونا الگ، لیکن ان کا لباس بھی نہایت غیر مناسب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، یہ یونیورسٹی کی فضاؤں میں جاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اور مجھے دکھ کی شدید کیفیت نے آن گھیرا کہ یہ تو وہ تھی جو دوسروں کو بھی پردے کی اہمیت کا بتاتی تھی۔ اس وقت مجھے ڈر لگا، اور اب بھی لگتا ہے کہ کہیں میں بھی اللہ نہ کرے گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ہدایت اور استقامت کے راستے پر قائم رکھے، اور باقی سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اس تحریر کا مقصد کسی کی بھی ذات پر تنقید کرنا نہیں ہے، اور میں ادنیٰ سی ذات ایسا کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جہاں غلط ہیں ہماری اصلاح ہو، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیوں اور خیر کا باعث بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جانان اور ہانیہ ایک ساتھ ہو کر ایک صدا بلند کی، اسلام کی بیٹی کبھی غیرت پر سودا نہیں کرتی۔ جب اس کی عزت و آبرو کو للکارا جائے تو وہ یہ صدا بلند کرتی ہے، میں قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، بگو کہ نہیں پرواہ، اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم لاکھ ڈراؤ گے مجھ کو، بے خوف میں ہو جاتی ہوں، آنکھوں میں ڈال کے میں آنکھیں، ہر باطل سے ٹکراؤں گی۔ میں وہب کی بیٹی ہوں، زینب کی شجاعت ہے مجھ میں، دنیا کے سبھی کفار سنیں، خولا کی بھی ہمت ہے مجھ میں۔ اللہ اکبر۔ میں قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، بگوا کی نہیں پرواہ مجھ کو، اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جانان اور ہانیہ خاموش ہوئی تو پورے گراؤنڈ میں زوردار تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود ہر شخص کھڑا ہو کر جانان اور ہانیہ کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ ان کو خوب سراہا گیا۔ وہاں موجود میڈیا کے ذریعے سے حمزہ نے اپنے آفس میں بیٹھ کر ساری تقریر سنی، اور حمزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ گل بانو نے بھی گھر میں ٹی وی پر سنی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی، دل ہی دل میں بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کر رہی تھی۔ پرنسپل صاحب اور چیف گیسٹ نے جانان اور ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے تمغات سے نوازا، اور اعلان کیا کہ اب یونیورسٹی میں ہر لڑکی عبایا اور حجاب پہنیں گی۔ جانان اور ہانیہ جب اسٹیج سے نیچے آئیں تو سب نے ان کو گھیر لیا اور ساتھ ہی تمغہ ملنے پر مبارکباد دی، لیکن جانان کی آنکھیں کسی اور کی تلاش میں تھی۔ آخرکار جانان کو بھی دکھائی دے گیا۔ جانان آگے بڑھ کر زیان کو مخاطب کیا، جو کہ کسی سوچوں میں گم تھا۔ بات سنے زیان۔
زیان ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے جانان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بولے مس حجابن بولتے بولتے رک گیا۔ مس جانان خان، وہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بہت مدد کی، دل سے بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جانان خوش دلی سے بولی تھی۔ مس جانان، آپ نے کیا تقریر کی ہے، سچ میں آپ نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کا انداز دل میں گھر کر گیا ہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی ہے۔ زیان کی بات پر جانان مسکرا دی۔ زیان ابھی جانان سے بات کر رہا تھا کہ علی نے زیان کو بلایا تو زیان علی کی طرف مڑا۔ ہاں بول علی۔ یار چل باکسنگ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ علی دور سے زیان کو اونچی آواز میں ٹورنامنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چل آتا ہوں۔ نہ جانے زیان کو جانان سے بات کرنا کیوں پسند آ رہا تھا۔ مس جانان دعا کریے گا، آج میرا باکسنگ میچ ہے اور آپ لازمی دیکھنے بھی آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ جاری ہے۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔